میرے عزیز دوستو، بقرعید سے جو پہلے یہ 10 دن ہوتے ہیں جس کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، ان 10 دنوں میں 5 کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ 10 دن بڑے بابرکت دن ہوتے ہیں، ان میں بہت سے کام کرنے چاہیے تو بہت سے کاموں سے رکنا بھی چاہیے۔ تو جن کاموں سے رکنا ہے وہ 5 کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، دکھاوے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آج کل بعض لوگ جانور خریدتے ہی سوشل میڈیا پر تصویریں، ویڈیوز اور نمائش شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے جانور کو دوسرے سے بڑا ثابت کرنے میں لگا ہے، کوئی دوسرے کے جانور کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں آپ کے جانور کی صرف قیمت ہی نہیں دیکھی جاتی بلکہ آپ کے دل کا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر قربانی میں ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا تو عبادت کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاموشی سے، عاجزی کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی کو ادا کریں۔ دوسرے نمبر کا کام، گندگی اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ قربانی کے دنوں میں صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو گلیوں میں اس طرح سے باندھ دیتے ہیں کہ راستے بند تک ہو جاتے ہیں، گندگی پھیل جاتی ہے اور لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، صفائی اسلام کا اہم ترین حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے پڑوسی، راہگیر یا محلے والے کو تکلیف آتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے جانوروں کی جگہ کو صاف رکھیں، راستے کھلے رکھیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر کا جو کام ہے وہ ایسے کاموں سے بچیں کہ جن سے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک غلط ویڈیو، ایک غلط تصویر پورے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے۔ قربانی کرتے ہوئے ویڈیوز بنانا، جانوروں کے ساتھ غیر ضروری شو آف کرنا یا ایسی چیزیں اپلوڈ کرنا جن سے لوگ غلط مطلب نکال سکتے ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح قانون کے خلاف کوئی کام ہرگز نہ کریں، اور جس جانور کی قربانی قانون کی طرف سے منع ہے اس جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ جس کے عمل سے اسلام کی عزت بڑھے اور اسلام بدنامی سے بچے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے بے اصل وظیفوں اور عجیب عملیات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ ذو الحجہ شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر عجیب قسم کے وظیفے گردش کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے یہ عمل کر لو دولت ہی دولت آ جائے گی۔ حالانکہ اصل چیز سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہماری کامیابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، نہ کہ ہر فارورڈ میسیج اور ہر یوٹیوب پر آنے والے وظیفے میں۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن نئے وظیفوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ نماز، اخلاق، معاملات اور عبادات سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اب سب سے اہم بات جو نمبر 5 پر ہے وہ ہے گناہوں سے بچیں، گناہ ہرگز نہ کریں۔ یہ عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے۔ جس طرح ان دنوں میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ نفل عبادت نہیں کر پا رہے، روزے نہیں رکھ پا رہے، راتوں کو نہیں جاگ پا رہے تو کم از کم گناہوں سے تو ضرور بچیں۔ نگاہوں کی حفاظت کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، گانے، فلمیں اور فضول کاموں کو بالکل چھوڑ دیں، اور سب سے بڑھ کر 5 وقت کی نماز کو ہر حال میں جماعت کے ساتھ قائم کریں اور قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، بعض اوقات گناہوں سے بچ جانا بھی بہت بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی صحیح قدر کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور ان 5 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، فالو کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔